السلام علیکم سامعین، آج ہم آپ کو ایک ایسے عظیم رہنما کی زندگی کی جھلک دکھانے جا رہے ہیں جنہوں نے کروڑوں انسانوں کے دلوں میں امید جگائی۔ یہ کہانی ہے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، جنہیں ہم سب بابا صاحب کے نام سے جانتے ہیں۔ بابا صاحب 14 اپریل 1891 کو مدھیہ پردیش کے قصبے مہو میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک غریب اور نچلی ذات کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بچپن سے ہی انہیں ذات پات اور چھوت چھات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ تعلیم ہی ان کی اصل طاقت ہوگی۔ تعلیم حاصل کرنے کے دوران بے شمار مشکلات انہیں آئیں، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ پھر امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی سے PhD کی اور لندن جا کر قانون اور معاشیات میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد بابا صاحب نے اپنی پوری زندگی دلتوں اور پسماندہ طبقات کے حقوق کے لیے وقف کر دی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہر انسان کو برابری کا درجہ ملے، چاہے اس کا مذہب یا ذات پات کوئی بھی ہو۔ آزادی کے بعد جب بھارت کا آئین بنایا جا رہا تھا تو ڈاکٹر امبیڈکر کو اس کام کی ذمہ داری دی گئی۔ انہوں نے ایسا آئین تیار کیا جس میں مساوات، آزادی اور انصاف کو بنیادی اصول قرار دیا گیا۔ اس لیے انہیں آئین ہند کے معمار کہا جاتا ہے۔ زندگی کے آخری حصے میں وہ ہندو مذہب میں ذات پات کے نظام سے مایوس ہو گئے اور 1956 میں بدھ مت اختیار کر لیا۔ ان کے ساتھ لاکھوں لوگ بھی بدھ مت میں داخل ہو گئے۔ دسمبر 1956 کو بابا صاحب کا انتقال ہوا، لیکن ان کی جدوجہد اور خیالات آج بھی لوگوں کے دلوں کو روشن کر دیتے ہیں۔ سامعین، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صرف ایک رہنما نہیں بلکہ انصاف، مساوات اور انسانیت کی علامت ہیں۔ بچپن اور تعلیم کی جدوجہد۔ بچپن میں اسکول میں انہیں الگ بٹھایا جاتا، پانی پینے کی اجازت نہیں تھی اور اکثر اساتذہ بھی ان سے بے رخی برتتے تھے، مگر امبیڈکر نے ان سب مظالم کے باوجود تعلیم حاصل کرنے کا عزم کیا۔ انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے بمبئی گئے۔ بعد میں بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا موقع بھی ملا۔ انہوں نے امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی سے ماسٹرز اور PhD کی ڈگری حاصل کی اور برطانیہ کی لندن اسکول آف اکنامکس اور گریس ان سے بھی قانون کی تعلیم لی۔ سماجی جدوجہد۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد امبیڈکر نے اپنی زندگی کا مقصد دلتوں اور پسماندہ طبقوں کی آزادی اور برابری کو بنایا۔ انہوں نے اچھوتوں کے لیے پانی، مندر اور تعلیم کے دروازے کھلوانے کی تحریکیں چلائیں۔ وہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ تعلیم ہی دلتوں کی سب سے بڑی